پہلے یہ سن لیجئے پھر دیگر موضوعات پہ آئیں گے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہونے والے اس آرڈر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان نے ہی اسی بینچ میں موجود ایک اور جج صاحب کے حوالے سے تبصرہ فرمایا ہے. اس بینچ میں کون کون موجود تھے؟ چیف جسٹس آف پاکستان خود یعنی کہ جناب جسٹس گلزار احمد صاحب، اس کے علاوہ جسٹس مشیر عالم صاحب، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور معزز جج صاحبان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تبصرہ فرمایا ہے اس میں، اور کیا کہا ایگزیکٹلی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں تب آرڈر کیا صحیح لفظ ہے، مجھے کریکٹ کر دیں. آرڈر ہے، کورٹ کا فیصلہ ہے. ہاں ٹھیک، مطلب ایک کامنٹ کیا ہے تو کیا آرڈر لکھا ہے، یہ آرڈر ہے کورٹ کا کہ آپ کیس آئندہ. تو جج صاحبان کا کامنٹ، اچھا ٹھیک آرڈر ہے، ٹھیک ہے چلیں تب اس کو سن لیجئے. کہتے ہیں ایٹ دس اسٹیج ون آف اس، قاضی فائز عیسیٰ لکھا ہے، sought to place on record photocopies of certain documents statedly received by him from some anonymous source through a WhatsApp message. کہ اس مرحلے پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ ڈاکیومنٹس پریزنٹ کیے جو کہ ان کو واٹس ایپ میسج پر آئے تھے. copies of such documents were handed over by the honorable judge to other honorable members of the bench. انہوں نے باقی جج صاحبان کو بھی دیے اور یہ کاپی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی ہینڈ اوور کی گئی. کس چیز کی کاپی؟ وہ کچھ پیغامات جو کہ فائز عیسیٰ صاحب کو ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے آئے تھے. اور معزز جج صاحب نے یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ بذات خود انشور ہیں اس بات کے بارے میں کہ یہ ڈاکیومنٹس جینوئن ہیں یا نہیں ہیں. تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا کہ since the authenticity of the documents was questionable, the same may not be taken on record. کیونکہ آپ خود اس کے جینوئن ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سرین بات نہیں کی گئی، تو ریکارڈ پہ نہیں لینا چاہیے. He further submitted یعنی کہ اٹارنی جنرل نے مزید کہا that in any event the honorable judge فائز عیسیٰ صاحب would become a complainant in the matter and in that capacity it would not be appropriate for the honorable judge to hear the matter. انہوں نے اعتراض کیا کہ فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس اس وجہ کی بنا پر نہیں سننا چاہیے. The Honorable Chief Justice of Pakistan انہوں نے کیا کہا؟ Therefore observed that in these circumstances it would not be proper for the Honorable Judge Faiz Issa Saab to hear the matter considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں سننا چاہیے ان کو یہ کیس فائز عیسیٰ صاحب کو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ خود ایک معاملے میں فریق ہیں جو کہ وزیر اعظم پاکستان سے متعلق ہے. Therefore اب آخری اور امپورٹنٹ بات ہے to uphold the principle of unbiasedness and impartiality it would be in the interest of justice that the honorable judge should not hear matters involving the Prime Minister of Pakistan. اس اگلے جملے نے دائرہ مزید وسیع کر دیا کہ صرف اس کیس کی حد تک نہیں بلکہ ہر وہ کیس جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے متعلق ہے وہ کیس نہ سنیں in the interest of justice to uphold the principle of unbiasedness and impartiality. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کوئی بھی میٹر جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے تعلق رکھتا ہو ان کو نہ سنیں. کاشف بھائی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بگ ڈیولپمنٹ دیکھیں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اور تھوڑی سی انپریسیڈنٹڈ ہے شاید، مطلب حالیہ تاریخ میں اس کی مثال یاد آتی ہے؟ عموماً ججز پر اگر اعتراض ہو تو جج خود کیسز سے سائڈ پہ الگ کرتا ہے اور اعتراضات عموماً اسی قسم کے ہی آیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ تو خود فریق ہیں، آپ کا بایس واضح ہے یا جو بھی آپ نے فلانے میں یہ کہا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا یا یہ کہا تھا. تو اس کی بنیاد پر عموماً وکلا یہ اعتراض کسی بھی بینچ میں کہ سر آپ یہ کیس نہ سنیں، آپ اگر اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں، اور ججز کئی کیسز میں ریکیوز کر لیا کرتے ہیں کہ ہاں میرا خیال ہے کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا. اس کیس میں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ آئندہ کبھی وزیر اعظم پاکستان کا کیس نہ سنیں. دیکھیں اس میں کیونکہ فیصلے پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں تو اس میں کامنٹ تو کیا آئی ہوپ مجھے امید ہے کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو مستقل بنیادوں پر یہ کہہ دیا گیا، یہ اور لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اپ ہولڈ دا پرنسپلز آف انبائسڈنس اینڈ امپارشیلٹی. ذرا پورا جملہ دوبارہ پڑھیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ہیوی اور لوڈڈ لائن ہے. میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتا ہوں therefore جو بھاری جملے ہیں ذرا اس کو محتاط انداز سے پڑھا تو بہتر ہے. therefore to uphold the principle of unbiasedness and impartiality it would be in the interest of justice that the honorable judge should not hear matters involving the Prime Minister of Pakistan. یعنی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ unbiased یعنی بایس ہوگا یا پارشل ہوگا اگر آپ کیس سنیں گے. اگر اس کو ریورس آرڈر میں اگر آپ اسی جملے کو پڑھیں گے تو یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اور اس وجہ سے ان کو روک دیا گیا ہے
کہ وہ مستقبل میں کوئی کیس نہ سنے. کافی لوڈیڈ, اسی لیے میں نے کہا کافی ہیوی اور لوڈیڈ سینٹنس ہے ججمنٹ کا. اگر تھوڑا سمجھنا چاہو تو کیا سمجھاتے ہیں, مطلب 5 ممبر جج ہیں, 5 ممبرس کا رکن تھا, 5 رکنی جج, 5 رکنی ججز کا بینچ تھا. تو اس میں ظاہر ایک تو فائز صاحب خود تھے, تو انہوں نے خود تو یہ اپنے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوگا, ظاہر سی بات ہے. تو یہ یعنی باقی چاروں کا اس پر اگریمنٹ ہے, لکھا تو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے نہیں لکھا ہوگا کہ یہ فیصلہ لکھا کس نے, یہ میرا خیال ہے میں نے تو پورا فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا آپ کے سامنے. یہ ججمنٹ کوئی عموماً جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں عموماً وہ لکھتے ہیں, یا ورنہ کوئی بھی جج یہ لکھ سکتے ہیں. تو کسی تو میں ازیوم کروں گا اگر فرض کریں 4-1 سے یا کسی بھی ریشو سے آ گیا تو پھر یہ پھر اب طے ہو گیا کہ پھر آئندہ نہیں سن پائیں گے, اس میں کوئی مزید کچھ ہو سکتا ہے, یا کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھیں ہم. یہ آپ پوچھ لیں بہتر ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اب اس فیصلے کو الٹا کرنے کے لیے ایک بڑا بینچ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کسی لیگل ایکسپرٹ سے. ویسے آپ سے میرا بڑا معصومانہ سوال ہے کہ وہ یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت, معزز جج صاحب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے فائز صاحب, آپ معترض ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا بائسنس یا پارشلٹی کا مسئلہ ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ کاشف صاحب نے کہا کہ وہ کلام طور پہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں لگتا ہے کہ اس کیس میں آپ کو اس لیے نہیں سننا چاہیے کہ آپ کا یہ معاملہ ہے. تو میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں, اس طرح کے کامنٹس نہ کریں, زیادہ بہتر ہوگا. میرا اپنا ذاتی میں نے اسی تناظر میں کہا آپ نے کاشف صاحب, میں تو صرف میں کاشف صاحب سے فیصلے کی لائن کو پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اٹس ویری ہیوی لائن, کہ جب منع کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آپ وزیر اعظم کا کیس نہیں سنیں گے تاکہ امپارشیلٹی اور ان بائسنس مینٹین رہے. یعنی اگر میں نے اس کو ریورس آرڈر میں پڑھوں تو وہ ان کو اور ام کو نکال دیں تو پارشیلٹی رہ جاتی ہے. اس لیے میں نے کہا یہ بڑی ہیوی لائن ہے. جو اٹارنی جنرل پاکستان نے بھی اس کیس میں ریمارکس دی, اس سے اخذ کرنا کیا انہوں نے خود یہ نہیں, ریاست پاکستان کی رائے ہے معزز جج صاحب کے بارے میں؟ دیکھیے دو باتیں. دیکھیے جیسے ایک تو میں کاشف صاحب سے ایگری کرتا ہوں کیونکہ تمام ججز ہمارے لیے محترم ہیں, عدالتیں ہر پاکستانی کے لیے محترم ہیں, کیونکہ جب ایک جج صاحب عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایز دیٹ پرٹیکولر پرسن, اگر ان کا نام اکرم ہے, اشرف ہے, تو ناٹ ایز مسٹر اکرم اور جسٹس اشرف, بلکہ وہ جو ان کا عہدہ ہے ایز این آنریبل جج, ہم ان کے سامنے سرنگو ہیں. ان کی عزت احترام اگر ہم نہیں کریں گے تو نہ یہ سوسائٹی چل سکے گی, نہ اس سوسائٹی کا کوئی معیار رہ جائے گا, نہ ریسپیکٹ رہ جائے گی. ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ جیسے جیسے بنی نوع انسانیت میں ایولیوشن ہوئی, ہماری سوشل سٹرکچر میں, ہماری اینتھروپولوجی میں ایولیوشن ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے لیگل سٹرکچرز کو بھی بنایا. تو اب اگر ایک بہت ہی محترم, بہت ہی معزز جج صاحب ایک جگہ پر ہمارے بارے میں پارٹی ہیں تو یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف جسٹس وہ اگر نہ سنیں, اور میں بلکہ کہوں گا کہ فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں بڑی کلیئر, اور ان کی بہت ہی کلیئر پوزیشن ہے ان دونوں معزز کیبنٹ ممبران کے بارے میں. تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گا, میں عدالت سے نہیں بلکہ میں جج صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور ایکسپیکٹ کروں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ اس میں بھی ایک ایز اے جج جو ڈگنیٹی اور جج کی جو ایک پریسٹیج ہے ان ٹرمز آف ان کی جو رسپانسبلٹی ہے ٹو ڈسپینس دا جسٹس, اس کے حوالے سے اگر وہ ان دونوں کیبنٹ ممبران جن کے ساتھ ان کی بہت ہی ڈائریکٹ, میں باعث کا ورڈ اس لیے نہیں استعمال کروں گا کہ وہ سٹنگ جج ہیں, اس لیے بہت ہی احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ڈفرینسز ہیں اوپینینس کے یا جو بھی, تو اس میں ان دا انٹرسٹ آف جسٹس میرے اس سے آگے جاتے ہوئے پر جلتے ہیں, کیونکہ میری بلندی سے زیادہ بڑی باتیں ہیں یہ آپ تو کر سکتے ہیں. اسی لیے کاشف صاحب بہت محتاط ہیں کیونکہ ہم دونوں میں زیادہ تجربے کار ہیں, اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہیوی ہے, اور میں ابھی ادھر ایک ریسٹورینٹ ہے ہیوی معاملات, وہیں سے کھانا کھا کے اٹھ کے آیا ہوں, تو معاملات ڈبل ہیوی نہ ہو جائے. ہاں, تو اس لیے میں یہیں پہ رکوں گا اور میں اس فیصلے کو خوش آئند کہوں گا, ویلکم کہوں گا. اور میرے خیال میں یہ پاکستانی جو جوڈیشری ہے, پاکستان کا لیگل فریم ورک ہے, اس میں ایک مائل سٹون ہوگا, اور آگے آنے والے زمانوں میں اور دنوں میں یہ ایک گائیڈنس ہوگا ہم سب کے لیے, گورنمنٹس کے لیے بھی, ججز کے لیے بھی. ٹھیک ہے, بہت چلیں ذرا اس میں بات ہوگی. اب ذرا کچھ اور نہال ہاشمی صاحب خود وکیل ہیں بائی دی وے. جی ہاں, لیکن اب وہ ہاں ٹھیک. نہال صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ بس موضوع ذرا ویسے آگے ہم نکلے ہے نا, ہاں میں اسی لیے